الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی انسان کا انجام کیا ہوگا، اس کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے کہ اس کا اختتام کس طرح ہوا ہے، یعنی اس کو موت کیسے آئی ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کی حالت میں نیکی کرتے ہوئے مرا ہے تو اس کا انجام بھی اچھا ہے، اور اسے کہتے ہیں حسن خاتمہ۔ حسن خاتمہ یعنی اچھا انجام، اچھا خاتمہ، ایمان کے اوپر موت۔ اور اگر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا ہے، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں سوء خاتمہ، کہ بری موت۔ تو میری، آپ کی، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم حسن خاتمہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارا اختتام اچھی حالت میں ہو، اچھی موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، ہم سوء خاتمہ سے بچ جائیں، بری موت سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو ہمیشہ نکھارتے رہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو مضبوط کرتے رہیں، اور اچھے طریقے سے ایمان لائیں، اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہوں ہمیشہ۔ دوسری بات کہ ہم عمل کرتے رہیں ایمان کے مطابق، کیونکہ ایمان عمل کے ساتھ ہی ہے، عمل کے بغیر ایمان فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ عمل بھی ہمارے پاس موجود ہو، تو ایمان صحیح ہو اور عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ دو باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دعا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہمیں درکار ہیں کہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، ہمارا اچھا انجام ہو، اچھی موت آئے، اور ہم اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہو، عقیدہ توحید مضبوط ہو، شرک نہ ہو، اور عمل الصالح، نیک اعمال ہوں سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ، اعمال ہوں سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ میں دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے بچا لے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ لازم چاہیے: ایمان، عمل الصالحات اور دعا۔ تو یہ حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وفی روایت اخری فی مسند احمد قال علیہ الصلوۃ والسلام: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ۔ یہ دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ایک ابو داؤد کی ہے، ایک مسند احمد کی ہے۔ حدیث کے شروع کے الفاظ ایک ہی ہیں کہ من کان آخر کلامہ، کہ جس انسان کا آخری کلمہ، جو اس کے زبان سے آخری الفاظ نکلیں گے، یعنی آخری عمل، یہ زبان کے جو الفاظ ہیں نا، یہ عمل ہے، عمل قول اور فعل کو کہتے ہیں۔ تو جس انسان کو مرتے ہوئے آخری کلمہ جو ہے، آخری عمل اس کا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا، اور اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ نکلے گا، آخری جملہ جو اس کی زبان سے ادا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور اس کو موت آ گئی، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، ماضی کے صیغے کے ساتھ، یعنی اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے، وہ کامیاب ہو چکا ہے، دخل الجنہ۔ اور دوسری روایت کے اندر الفاظ ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، پکا جنتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا بھی جب خاتمہ ہو، ہماری موت آئے، تو ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث ایک، وہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ
ختم لہ بہا دخل الجنہ، کہ جس انسان نے کہا لا الہ الا اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ رب میرا راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، ختم لہ بہا، اور اسی کے اوپر اس کا اختتام ہوا، یعنی اسی کلمے کے اقرار کے اوپر وہ مرا ہے، اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد پھر اس نے شرک نہیں کیا، گناہ نہیں کیے، اسی توحید کے اوپر قائم رہا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ومن صلی صلاۃً ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، کہ جس نے نماز ادا کی، جس نے نمازیں ادا کی اللہ کی رضا کے لیے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اخلاص کے ساتھ، اور اسی حالت میں اسے موت آئی، اس کا اختتام ہوا کہ وہ نمازی تھا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور جس نے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور اسی کے اوپر اس کا اختتام ہوا، وہ جنتی ہے۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ، اور اسی کے اوپر اس کا اختتام ہوا، دخل الجنہ، تو وہ جنتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں نیک اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ جس نے کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان لایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی کے اوپر اس کا اختتام، اس کی موت آتی ہے، تو وہ جنتی ہے۔ پھر وہ نیک اعمال کرتا گیا، ومن صلی ومن صام ومن تصدق، جو نمازیں ادا کرتا رہا، جو روزے رکھتا رہا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اور ان تمام نیکیوں میں توحید کے اقرار میں، یعنی لا الہ الا اللہ کہا، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اخلاص کے ساتھ، اور اسی کے اوپر اس کا اختتام ہوا، تو وہ جنتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی، اور اس کا طریقہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے اور ہم وہاں موجود ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اسے کلمے کی تلقین کریں، کس طرح کہ ہم اس کے سامنے وہیں پہ بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگیں، تاکہ اس کو بھی یاد آئے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرے، وہ بھی کلمہ پڑھے۔ تو اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ابو یعلا، مسند ابو یعلا ایک حدیث کی کتاب ہے، امام ابو یعلا ہیں، ان کی کتاب ہے مسند ابو یعلا، اس کے اندر ایک روایت ہے ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من شہادت اللہ الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم و بینہا ولقنوها موتاکم، کہ اپنی زبان پہ بہت زیادہ کثرت سے اس ذکر کو رکھا کرو، اس شہادت کو کہ لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے، یعنی تم لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا حادثہ ہو جائے، ایسی بیماری آ جائے کہ تم نہ پڑھ سکو، تو جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے زندگی کی، تو اس زندگی کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، نیک اعمال کیا کرو، اس سے پہلے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے، یعنی تم بیمار ہو جاؤ، یا کوئی اور حادثہ ہو جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی اور ایسی پریشانی جس کی وجہ سے تم یہ کلمہ پھر نہ پڑھ سکو، تو اس کلمے کو ہر وقت پڑھا کرو، اور نیکیاں کیا کرو، اور اپنے مرنے والوں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عظیم نصیحت ہے کہ ہم کلمہ پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور نیکیاں کیا کریں، گناہوں سے بچیں، اسی حال میں ہمیں موت آنی چاہیے۔ آخری حدیث جامع ترمذی کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضی الی العرش مجتنب الکبائر، کہ جب کوئی بندہ مومن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کرتا ہے، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کس طرح کہ دل کی اخلاص کے ساتھ مکمل طریقے سے جو ہے وہ
ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے جب یہ کلمہ کہتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. یہاں اس حدیث میں دو شرطیں بیان ہوئی ہیں. لا الہ الا اللہ کہا اس نے، اور پہلی شرط کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بالکل خالص ہو کے، ہر قسم کے شرک سے ریاکاری سے بچتے ہوئے. اور دوسری شرط کیا بیان ہوئی؟ مجتنب الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. صغیرہ گناہ تو انسان ہے، بشر ہونے کے ناطے سرزد ہوتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، نیکیوں کو بھی، نیکیاں بھی اس کا کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن خصوصی طور پہ اپنے آپ کو وہ اسپیشلی جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صغیرہ گناہ انسان جو ہے وہ پھر بے خوف ہو کے کرے، نہیں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی. لیکن صغیرہ گناہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ نیکیاں کرنے سے اللہ پاک کی رحمت سے خود ہی معاف ہو جاتے ہیں، پھر بھی اسے انسان کو بچنا چاہیے. اور خاص طور پہ کبیرہ گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو اخلاص ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، اور دوسرا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچنا، تو اس کے لیے فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ ایمان، اس کے یہ نیک اعمال قبول ہیں، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اور رب اس سے راضی ہے، اسے حسن خاتمہ نصیب ہوگا، انشاءاللہ اچھی موت آئے گی ایمان کے اوپر، اور وہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لے گا، جنت میں جائے گا. تو یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ جب بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس کلمے کا ذکر کرتا رہے اخلاص کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تمام احادیث ہمیں نصیحت کرتی ہیں کہ ہم اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں، اچھے انجام کے بارے میں فکر مند رہیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تین چیزیں: ایمان، عمل الصالح اور دعا. ایمان، عمل الصالح اور دعا. ایمان کے اوپر محنت ہو، ایمان اچھا ہو، ایمان میں ترقی ہوتی رہے، ہمارے ایمان کو ہم تر و تازہ رکھیں ہر وقت اللہ کا ذکر کر کے، نیکیاں کر کے، تو ایمان. دوسرا عمل الصالحات، نیک اعمال جو سنت کے مطابق ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور دعا کریں. تو انشاءاللہ یہ ہمیں جو ہے حسن خاتمہ نصیب ہوگا ان تین اعمال سے. تو یہ ہماری جو ہے نا یہ ایمان بالآخرہ کے حوالے سے موت کے اوپر ایمان آج کی کلاس کے اندر بیان ہوا، اور حسن خاتمہ بیان ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.